Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلی آیات تک ایک مضمون ہمارا مکمل ہوا کہ جس کے اندر اللہ نے بار بار عقلی دلائل، نقلی دلائل، ہر قسم کی دلیلیں بڑے واضح انداز میں ذکر کرنے کے بعد مسئلہ توحید کو کھولا، پھر عظمت قرآن کا ذکر کیا کہ یہ قرآن بڑی خاص کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اب یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور ایک اور مسئلہ ذکر ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے اور اشکال کیا ہے؟ مشرکین جایا کرتے تھے یہودیوں کے پاس کہ کوئی سوال بتلائیں کہ جو ہم اس پیغمبر پر کریں اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے پائیں، یا کم از کم پیغمبر سے نہ کریں، مسلمانوں کے دلوں میں ہم یہ جو ہمارے منافقین ہیں نا ان کو دے دیں گے، یہ اندر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کر ایک شک پھیلا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ پیغمبر جو کہتا ہے قرآن پڑھ کر کے نیازات غیر اللہ حرام ہیں، تعلیمات غیر اللہ یہ حرام ہیں، کہ جو تم حام، سام، بحیرہ، صاحبہ یہ جو تم بتوں کے نام پر دیتے ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حرام۔ جانور جو ہے خود مر جائے کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ ان سے سوال کرو کہ جسے اللہ مارے اسے حرام کہتے ہو اور جسے خود ذبح کرتے ہو حرام مارتے ہو اسے حلال کہتے ہو۔ اب دیکھنے میں یہ بڑا عقلی اعتراض ہے کہ جسے اللہ مارے، ایکسیڈنٹ ہوا جانور مر گیا، رات کو اچھا خاصا جانور باندھ کے بندہ سویا، صبح اٹھا ہو جانور ہم تو کہتے ہیں حرام ہوا پڑا ہے، تو وہ کہتے تھے اب یہ کس نے مارا؟ روح کس نے قبض کی؟ اللہ نے قبض کی۔ بات تو ٹھیک تھی۔ اب نا یہ شک شروع ہو گیا، جو نئے نئے مسلمان تھے وہ کہتے بات تو بھی ٹھیک ہے، جسے خدا مارے اسے ہم حرام کہتے ہیں، جسے ہم چھری سے ذبح کر دیں وہ اس کو ہم حلال کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ تم حلال کرتے ہو یا تم حرام کرتے ہو، بات یہ ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانور پر اس خدا کا نام لیا جائے جس خدا نے اس کو پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی خدا کے نام پر ہی ذبح کیا جائے کوئی جانور۔ پھر اللہ نے وہاں پر بڑا واضح طور پر حکم دیا مسلمانوں شک میں نہ پڑنا، یہ کوئی شک والا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پر، اور غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کے نام پر، اللہ کے سوا جس کے نام پر اگر جانور اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کا کھانا ایسی ہی ہے جیسے خنزیر کا کھانا حرام ہے،
اور قرآن ہم ویسے وہی بات آ جاتی ہے، قرآن نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو یہ کیا کرتے ہو، کچھ باتیں مانتے ہو کچھ باتیں نہیں مانتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ ہر بات اسلام کی مانو، جو بات تمہارے مزاج کے خلاف چھوڑ دیتے ہو۔ اب آپ کسی کلمہ گو مسلمان سے پوچھیں شراب حرام ہے، وہ بالکل کہے گا بالکل حرام ہے۔ اچھا خنزیر حرام ہے، حرام ہے۔ جانور اگر مردار ہو جائے، چھری نہ پھیری جائے، حرام ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھ رہا ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے۔ اچھا جانور ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے، جی حرام ہے۔ اگر بندہ پوچھ لے یہ جو باب شادِ خان کے دربار پر بکرا ذبح ہوا اور تقسیم ہو رہا تھا، وہ جو تبرک ہے وہ کیا ہے؟ تبرک ہے، وہ تو نیاز ہے، وہ تو کھا لینی چاہیے۔ حالانکہ یہ چاروں چیزیں اللہ نے قرآن میں 4 مقام پر ذکر کی اور چاروں کو اکٹھا ذکر کیا۔ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور ما اہل بہ، وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کے علاوہ آواز لگائی جائے، جس کے تقرب اہل۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات بتائی تھی جب یہ آیت بھی سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر وہ بدر منیر بن جاتا ہے، مزید قمر بھی اس کا نام ہے، لیکن مختلف حالتوں کے حساب سے عربی کے اندر اس کی ہر حالت پر نام الگ ملتا ہے۔ پہلی کا چاند کا نام ہے ہلال، ہلال احمر کے نام سے آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، وہ چاند بنا ہوتا ہے ہاسپٹل کی ایمبولینسوں پر۔ اچھا ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، آواز بلند کرنا۔ اب تو آ گیا ٹی وی کا نظام، ٹیمیں بیٹھ جاتی ہیں جی، رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اعلان کرے گی رمضان کا چاند نظر آیا، حالانکہ ہم رمضان کا لیتے ہیں لیکن یہ روزانہ کا، ہم اسلامی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ نکلتے باہر، گھروں سے باہر نکل کر شام کا وقت ہوتا ہے 29 تاریخ کو باہر نکل جاتے ہیں۔ اب سب دیکھ رہے ہیں، اب چاند نظر آئے تو پتہ اچانک اتنے میں نا کسی کو نظر آ گیا وہ چاند کھڑا ہے۔ اب وہ جو چاند کھڑا ہے یہ آواز نکلتی ہے اور ایک پورا شور نکلتا، چاند نظر آ گیا۔ اب بھی اگر ٹی وی پہ لانا تو بچے شور مچ، چاند نظر آ گیا جی، صبح عید ہوگی یا صبح روزہ ہوگا، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہلال۔ ہلال کیوں؟ اس پر شور بلند کیا جاتا ہے پہلے کے چاند کو دیکھ کر، اب کوئی بلند کرے نہ کرے لیکن ہلال اس کا نام پڑ گیا۔ وما اہل کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کے نام کا شور بلند ہو گیا، آواز بلند ہو گئی۔ یہ کیوں بنا رہے تھے جی؟ آج خیر کی دیکھ بکائی تھی، وہ جی باب شادِ خان یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز بنائی تھی، یا میں یوں کہوں محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بنائی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز بنائی تھی۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ نہیں، جو اللہ نہیں اس کے نام کا جانور، اس کے نام کے چاول، اس کے نام کی دیگیں، اس کے نام کی کوئی چیز اگر اس کو خوش کرنے کے لیے، ایک ہے اصال ثواب، میں آپ کو یہ فرق بتا چکا ہوں پہلے، اصال ثواب یہ ہے اللہ میں یہ غریب کو کھانا کھلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے کھلا رہا، تو راضی ہو جا، اس کا ثواب تو میرے والد کو پہنچا، اس کا ثواب تو جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا، اس کا ثواب جناب امام سیدنا حسین کو پہنچا، یہ کوئی عرض نہیں، یہ سال ثواب ہے۔ لیکن ایک ہے کہ میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، یہ بزرگوں کی پکڑ نہ آئے، یہ بالکل قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کے حرام میں بھی بالکل شک نہیں۔ اللہ نے یہاں پر مشرک کا فتویٰ لگایا، ایسا بندہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، شرک اللہ کی عبادت ہے، نیازات اللہ۔ اب قربانی کے اندر بندہ جانور کے اوپر نام لے، سب وہاں بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور شبہ بتا دوں پھر آگے بات ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بندے کو آپ کہیں گے بھئی حرام ہے، وہ کہے گا کیسے حرام ہے؟ جانور پر ذبح کرتے وقت نام تو کس کا لیا گیا؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، نام اللہ ہی کے لیا جائے گا، لیکن صرف نام کافی نہیں، جیسے میں نے بھی بتایا نام بھی اللہ کا لیا جائے گا اور رضا بھی اللہ کی مقصود ہوگی۔ اگر راضی کرنا کسی غیر، ہاں آپ نے جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا، گوشت آپ سارے محلے میں تقسیم کر دیں، پوری برادری میں تقسیم کر دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ دیکھ جہاں آپ کو شک ہو، یقین ہو کہ یہ بندے جو ہیں نیازیات غیر اللہ بناتے رہتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز آئے تو اس کو بالکل کھانے کی اجازت ہو
نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بات، بندہ جانور ذبح کر رہا تھا، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھول گیا، اللہ کا نام بھول گیا، یاد نہیں رہی تکبیر پڑھنی، جانور حلال ہے۔ اگر بھولے سے ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے نسیان اٹھا لیے گا، غلطی سے بات کوئی ہو جائے تو اس پر اللہ نے پکڑ نہیں کرنی، یہ اللہ نے معاف کر دیا میری امت پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بھول کر بندہ روزے میں پانی پی لے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانا کھا لو اور روزہ یاد ہو اور کلی کرتے وقت ایک گھونٹ بھی اندر چلا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ یاد ہے تو یہ ہے، لیکن بھول اور چیز ہے، بھولے سے چھوٹ گیا کوئی حرج نہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا نام لینا ہوں، وہ کہتا ہے کوئی دل میں تو اللہ کا نام ہے نا، ذبح کر دے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے بھول اور چیز ہے، آمدن چھوڑنا اور چیز ہے۔ تو جانور ذبح کرتے وقت شکار کے باقاعدہ مسائل آئیں گے، پیچھے بھی گزر چکے، تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے گا وہ تو حلال ہوگا۔ اور اللہ نے یہاں یہ مسئلہ بنایا کہ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے اللہ کی رضا کے لیے وہ حلال ہے، جس کو تم نے حرام کیا ہے نا، یہ جانور نہیں ذبح کرنا، یہ اونٹنی نہیں ذبح کرنی، اس مرغے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں جی یہ بزرگوں کے نام پر ہم نے وقف کر دیا ہے، یہ اس کو ہم چھیڑنے نہیں سکتے، یہ اگر مسلک ہے تو یہ غلط مسلک ہوگا، اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا۔ اللہ آپ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام آئے اس کو حلال کر کے سمجھ کر کھا لو، جس پر اللہ کا نام، تو یہ تحریمات غیر اللہ کا بیان آ رہا ہے۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ قصہ مکمل ہو گیا ہمارا 117 نمبر آیت پر، 118 نمبر آیت سے اب سورت کا دوسرا، جس میں نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کا کس طرح اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو حرام سے بچائیے اور حلال کھائیے، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اب دیکھیے گا فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا سو تم کھاؤ، مما اس جانور میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس جانور پر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر ہو تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے، اگر ہو تم اللہ کی آیتوں پر یقین رکھنے والے، پھر جس جانور پر خدا کا نام آ جائے اس جانور کو حلال سمجھ کر کھا لیا کرو، وہ حرام نہیں ہوا کرتا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے، مما اس جانور میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، وقد فصل لکم حالانکہ تحقیق اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اللہ تمہارے لیے یہ بیان کر چکا ہے اللہ اسی صورت کے اندر تمہارے لیے، ما وہ جانور، حرم علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیے ہیں، الا مضطررتم الیہ مگر اس صورت میں کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، مگر اس صورت میں کہ تمہیں مجبوری لائق ہو جائے اور کچھ کھانے کو نہ ہو، حلال کھانے کو نہیں مل رہا، جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر تم حرام کھا سکتے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ جی پیچھے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اگر کسی بندے کو کوئی بندہ کہے، گردن پر تلوار رکھ کر، بندوق سر پر رکھ کر کہے کہ کلمہ کفر کہے وگرنہ میں تیری کیا کر لوں گا، جان مار، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جان بچانا بھی ضروری ہے اور ایمان بچانا بھی ضروری ہے، یہاں اللہ نے گنجائش دی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ کلمہ کفر دل میں ایمان رکھتے ہوئے ظاہراً زبان سے کہہ دے اور اس کو یقین ہو صرف جان بچانا چاہتا ہے تو کہہ دے، کوئی حرج نہیں، اس سے کافر نہیں ہوگا اور اپنی جان بھی بچا لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کہتا اور وہ کہتا ہے میں زبان سے بھی نہیں کہوں گا، اس کو قتل کر دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کے اندر محلات عطا کرتے ہیں۔ اس نے عظیمت دکھائی ہے، اس نے کہا میں ظاہراً بھی اللہ کے ساتھ شرک والا کلمہ نہیں بولوں گا، اس پر کوئی پکڑ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے اور بالکل یا کہیں پر مجبور ہو گیا ہے، بالکل حلال کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں بچی، خنزیر پڑا ہے، مردار پڑا ہے، کوئی ایسی چیز جو حلال نہیں ہے، یا چوری کا مال ہے، کوئی بھی ایسی چیز حرام ہے شریعت میں،
اب وہ کہے بھئی ایک طرف حرام ہے ایک طرف زندگی ہے، ویسے وہاں کیا تھا یہاں بھی کر لوں، یہاں نہیں، یہاں حکم ہے قرآن کا کہ جان بچاؤ اور حرام کھا لو۔ اللہ کا حکم ہے نا، مومن کسے کہتے ہیں؟ جان بچاؤ لیکن اتنا حرام کھا لو جتنے تمہارے اندر زندگی کے رمق باقی رہ سکے، تم سمجھ سکو کہ اب میں یہاں سے اتنا چل لوں گا کہ میں کہیں سے جا کر حلال تلاش کر لوں گا، پھر حرام کھا لو۔ اگر نہیں کھائے گا اور مر گیا تو گنہگار مرے گا، اللہ اس کے اوپر پکڑ کرے گا اور اللہ پوچھے گا۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، عقیدے کا مسئلہ الگ ہے، یہاں الگ مسئلہ ہے۔ تو لہذا یہ مجبور کر دیا جائے، یعنی ایسی صورت آ جائے یہاں پر بھی اگر کوئی زبردستی گن پوائنٹ پر آپ سے کہتا ہے بھی حرام کھاؤ تو کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جان بچانا وہاں پر ضروری ہو سکتا ہے، لیکن اتنی جتنی یعنی بالکل آخری درجے کی جہاں تک کام چلے وہاں پر فوراً اس کو چھوڑ دے، جہاں مجبور کر دیا جائے۔ آگے جی فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے لوگ، وَإِنَّ كَثِيرًا اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ البتہ بہکاتے پھرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خیالات کے ذریعے، بغیر علم بغیر تحقیق کے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ جانور کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے مارے کو نہیں کھاتے، اپنے مارے کو حلال سمجھتے ہو، لہٰذا تم یہ جانور کھا لیا کرو، نیاز کھا لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے، ان کے پاس اس مسئلے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا پروردگار ہوا وہی پروردگار عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی حلال کو حرام کر لیتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے نکل گئے دین اسلام سے، خارج ہو گئے، انہوں نے حلال کو حرام جان لیا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو تم ظاہری گناہوں کو بھی، وَبَاطِنَهُ اور باطنی گناہوں کو بھی، جو گناہ دکھلاوے کے طور پر ہو، ظاہراً ہو، اس کو بھی چھوڑ دو، جو گناہ مخفی ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ ایک تو یہ کہ ظاہراً بھی شرک نہ کرو، اندر بھی اس میں شک نہ رکھو، دوسرا مطلب یہ کہ ظاہراً بھی کوئی سامنے بھی گناہ نہ کیا کرو، چھپ کر بھی گناہ نہ کیا کرو، اکیلے جب ہوتے ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ لوگ سزا پاویں گے، بما کانوا یقترفون، وہ جو کام کیا کرتے ہیں، وہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ ان کے اوپر پکڑے گا، ان قریب وہ پکڑے جائیں گے۔ آخر میں پھر اللہ اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ تم مما ہر اس چیز میں سے جس پر غیر اللہ کا نام بلند کر دیا گیا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا اللہ کا نام لیا گیا لیکن تقرب غیر اللہ کا مقصود ہے، اس کو مت کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کھانا فسق ہے، ایمان سے نکلنے کا آخری درجہ کفر کے اندر لے جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان جو ہے، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ باتیں ڈالتا ہے، وہی کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں، اپنے دوستوں کے، اپنے رفیقوں کے دلوں میں۔ کون سی بات ڈالتا ہے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ جب آپ یہ مسئلہ کریں گے، آپ آگے جا کر مسئلہ بتائیں گے نیازات غیر اللہ حرام، 11ویں کھانا حرام، یہ جانور حرام ہے، آگے سے شیطان کے جو دوست ہوں گے، اللہ کہتے ہیں وہ تم سے جھگڑنے لگیں گے، وہ تم سے اختلاف کرنے لگیں گے، وہ تم سے کہیں گے تم کون سی بات کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ،
اور اگر تم نے ان شیطان کے دوستوں کی بات مان لی پھر اللہ کا فتویٰ سنیے گا انکم لمشرکون تو تم بھی انہی کی طرح مشرک بن جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی بات مانی، کون دوست ہے، برادری ہے، کوئی نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں 11 کھا لینی چاہیے، یہ بھی کھا لینا چاہیے، اللہ کہتے ہیں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے جس طرح وہ مشرک ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ شرک سے بچائے۔ جو بندہ مشرک بن گیا پھر اس کے پیچھے کیا بچے گا؟ اس کی تو پھر کوئی بخشش نہیں، اس کے لیے تو بڑے سخت احکام قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ تو اس لیے کیا حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت بندے اس طرح مال کے حریص بنیں گے، نہ یہ سوچیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ یہ سوچیں گے کیسے کمایا ہے، بس کہیں گے مال آئے جہاں سے آئے، حلال ہے حرام ہے کھائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پیٹوں میں جب حرام کی غذا آئے گی اللہ عبادت قبول کرنا چھوڑ دے گا، اللہ دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ساری مصیبتیں آج حرام کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔